بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر آپ کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیات رکھنا چاہتا ہوں۔ ان کا موازنہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بھی سوچیں، آپ بھی ان پر غور کریں۔ مجھے ان کا جو ترجمے ہیں، جو تراجم ہیں، وہ آپس میں میل نہیں کھاتے، ایسا نظر آتا ہے بظاہر، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ قرآن پاک میں کوئی ذرا بھی تضاد نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں عرض کرتا ہوں، پہلی آیت ہے، یہ سورہ قلم ہے، 68 نمبر صورت ہے اور اس کی 4 نمبر سورہ آیت ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تو بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہے۔ عمدہ کو انہوں نے بریکٹ کیا ہوا ہے، اور بے شک تو بہت بڑے اخلاق پر ہے۔ اس میں آپ تھوڑی سی آگے تشریح بھی اس کی ہے۔ اس سے مراد وہ تہذیب و شائستگی، نرمی اور شفقت، امانت و صداقت، حلم و کرم اور دیگر اخلاقی خوبیاں ہیں جس میں آپ نبوت سے پہلے بھی ممتاز تھے اور نبوت کے بعد ان میں مزید بلندی اور وسعت آئی۔ یہ ہے جی آپ کے اخلاق کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، خلق عظیم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑے عمدہ کردار پر ہیں۔ عمدہ کردار کو پھر تھوڑا سا اس کو مکارم اخلاق اور محاسن افعال کا مجموعہ، حسین افعال کا مجموعہ پر ہیں، یہ اس آیت میں فرمایا گیا ہے۔ یہ ہے جی پہلی آیت جو میں نے آپ سے عرض کی ہے۔ تو دوسری آیت میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے سورۃ عبسہ، پہلی آیت ہے۔ عبسہ وتولی، وہ ترش رو ہوا اور منہ موڑ لیا۔ کہیں لکھا ہے ترش رو ہوا، تیوری چڑھائی، منہ موڑ لیا، تو مختلف ترجمے، جس سے یہ ہے کہ آپ کسی شخص کے آنے پر آپ نے ناگواری کا اظہار کیا۔ تو اس کی بھی آگے تشریح کچھ بتائی جاتی ہے۔ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں آپ کے، ان کے آنے پر آپ نے یہ آپ کا رویہ بتایا گیا، آپ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ ترش رو ہوا اور منہ موڑ لیا، یہ آپ کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس چیز کے فاعل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا ہے۔ جبکہ جو میں نے پہلے عرض کیا ہے، سورۃ قلم کی آیت جو ہے 4 نمبر، تو اس میں تو آپ کو کہا گیا ہے کہ خلق عظیم، عمدہ اخلاق پر، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہم کتنا بیان کرتے ہیں، کوئی شک ہی نہیں اس میں، اور نبی کے اخلاق اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق۔ تو پھر یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ کیوں ترش رو ہوئے، کیوں ناگواری ہوئی، کیوں تیوری چڑھائی؟ یہ تو اخلاق کے ایک طرح سے منافی چیز ہے۔ اخلاق تو یہ سبق نہیں سکھاتا۔ تو پھر یہاں ہم خود ہی ایک طرح سے جواز فراہم کر دیتے ہیں کہ جی دین کے معاملے میں آپ نے ایسا کیا۔ تو دین کا جب معاملہ ہو تو کیا معاذاللہ بندہ اخلاق کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، سائڈ پہ رکھ دیتا ہے اس کو، پھر اس پر عمل نہیں کرتا، اس کو بھول جاتا ہے؟ نہیں، پھر خاص کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو نبی ہیں، تو یہ بات بالکل میل نہیں کھاتی کہ آپ کا ترش رو ہونا اور منہ موڑ لینا، اور یہ پہلے والی آیت۔ تو میں بس صرف یہ آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، میں نے جو جہاں پڑھا ہے، میرے جو اپنے خیال میں جو بات آئی ہے، یہ فاعل یعنی کہ ترش رو ہوا، جو جس نے تیوری چڑھائی، جس نے منہ موڑا، وہ فاعل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں۔ وہ اس مجلس میں جو بیٹھے تھے، جو رئیسان مکہ تھے، بڑے بڑے جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے کوئی شخص ہے، اس کو ناگوار گزرا ہے حضرت ابن مکتوم کا آنا، وہ اس کو ناگواری ہوئی ہے، وہ ترش ہوا ہے، اس کے ماتھے پر بال آئے ہیں۔
تو میرے بھائیوں میں صرف آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ یہ دونوں آیات آپس میں جس طرح یہ عام تراجم ہو رہے ہیں، جتنے بھی میں نے دیکھے ہیں، سب تو نہیں دیکھے میں نے، تو اس میں فاعل آباسا و تولا میں فاعل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی گردانا گیا ہے، آپ کو ہی کہا گیا ہے، جبکہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس آیت کی روشنی میں، سورہ قلم کی 68 نمبر آیت کی روشنی میں، کہ اس کے فاعل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے، وہ شخص ہے مجلس میں بیٹھا ہوا، دوسرا جو اس وقت بیٹھے ہوئے تھے کفار مکہ، ان میں سے کوئی شخص ہے جس کا یہ رویہ بیان ہوا ہے۔